بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حالیہ کچھ دنوں میں مولانا فضل الرحمان پہ اس موضوع پہ تنقید دیکھتا آ رہا ہوں کہ مولانا مذہبی کارڈ لے رہے ہیں، مولانا مذہبی ایشوز کو کیوں اٹھا رہے ہیں، سیاست کا مذہب سے کیا تعلق، ملک میں اس طرح کا مذہبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ یہ بات کرنے والے لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ شاید انہوں نے پاکستان کی تاریخ کو نہیں پڑھا، یا انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، جس کے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے ہم بچپن سے آج تک سنتے آئے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہیدوں کے لہو سے یہ زمین سرخیز ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر نے اپنے خون کا نذرانہ اس لیے پیش کیا کیونکہ ہمارے اکابر ایک الگ ملک چاہتے تھے جس میں مسلمان اپنی زندگی اسلام کے قانون کے مطابق، اسلامی دستور کے مطابق گزار سکیں۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ نے انڈیا کے اندر الیکشن اس بات پہ لڑا تھا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ لوگوں نے اس وجہ سے مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریہ اس لیے اٹھایا تھا، علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ اس لیے پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ اسلامی ریاست چاہیے۔ پھر ملک بنا، ملک کی بنیاد اسلامی تھی، ملک میں قانون سازی اسلامی کی گئی، ملک کے اندر موجود آئین اسلامی ہے، ملک کی دفعات اسلامی ہے، ملک میں وزیر اعظم اس مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا ختم نبوت پہ یقین ہونا ضروری ہے، اس کا اسلامی اقدار کو ماننا ضروری ہے، اس کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہر سرکاری ملازم اپنے حلف میں اسلام کا حلف اٹھاتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنی امور کو صحیح اسلوب میں لے کے جائے گا۔ لیکن میں آج حیران ہوں کہ مذہب پہ بات کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جناب، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن پھر بھی کوئی کہے کہ مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے تو پھر وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کی 98% آبادی مسلم ہے۔ ہر جماعت الیکشن کے قریب آ کے مذہبی کارڈ کھیلتی ہے۔ جب آج ملک کو اکانومی کمزور ہونے کی وجہ سے ملک کو قرضے اس شرائط پہ دیے جا رہے ہیں کہ ملک کو سیکولرزم کی طرف لے کے جایا جائے، امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی نبوت کے قانون میں ترامیم کی طرف بڑھا جا رہا ہے، تب اگر کوئی لیڈر اسلامی اقدار کو اپنی بنیاد بنا کے کوئی احتجاج کرتا ہے، کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے، اسلام کے دفاع کی بات کرتا ہے، قانون سازی کی بات کرتا ہے، کھڑے رہنے کی بات کرتا ہے اور اسلام کی اقدار کے دفاع کی بات کرتا ہے، تو نہ جانے کیوں سیکولر لوگ یہ ڈول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ملک میں ایسے ایشوز کو نہیں اٹھانا چاہیے، مذہبی کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے۔ جناب، ملک کے اندر مذہبی کارڈ قائد اعظم نے کھیلا، ملک کے اندر مذہبی کارڈ لیاقت علی خان نے کھیلا، فاطمہ جناح نے کھیلا، ایوب خان نے کھیلا، اس کے بعد ضیاء الحق نے کھیلا۔ لاکھوں لوگوں کو ہم نے اسلام کے نام پہ جہاد کے لیے افغانستان بھیج دیا، ہم نے سوویت یونین کے خلاف اسلام کی بنیاد پہ جنگ لڑی، ہم نے ملک کے قانون کو اسلامی اقدار کے مطابق بنایا۔ لیکن آج چند جاہل، چند گوار اٹھ کے ملک کو سیکولر کنٹری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں یہی کہوں گا کہ جس ملک کی 98% آبادی مسلم ہو، جس ملک کا ہر بچہ اسلامی اقدار کے لیے کھڑا ہونا اپنے لیے فخر سمجھتا ہو، جس ملک میں اس لیڈر کو سے ڈر لگتا ہو سیکولر لوگوں کو جو اسلام کی بات کرتا ہو، جس کے بارے میں قادیانی بیٹھ کے کہتے ہو کہ جب تک ایک بھی مولوی پاکستان میں زندہ ہے تو پاکستان کے اندر اسلامی دفعات کو نہیں چھیڑا جا سکتا، تو سمجھ لینا چاہیے انہیں کہ اگر آپ کو سیکولر ملک چاہیے تو آپ کو کینیڈا جانا ہوگا، آپ کو امریکہ جانا ہوگا، برطانیہ جانا ہوگا۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا اور اس کا اختتام بھی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسلام کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ کوئی بھی طاقت پاکستان میں اسلامی دفعات کو نہ چھیڑ سکتی ہے، نہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے۔